یہ اوپر میں نے آپ حضرات کو ایک مضمون سینڈ کیا ہے، ایک پوسٹ سینڈ کی ہے، تو اس پوسٹ کا خلاصہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، باقی آپ حضرات بھی جو ہے وقت نکال کر اس کو پڑھ لیں۔ تو یہ پوسٹ میں نے کہاں سے لی ہے؟ یہ قادیانی شبہات جلد اول جو ختم نبوت کے عنوان کے اوپر ختم نبوت کے کورس میں جس کو بنیادی حیثیت سے پڑھایا جاتا ہے، تو ایک عام آدمی کے لیے اس کو سمجھنا اور پڑھنا اس کے لیے بہت زیادہ جو ہے رہنمائی کا سبب بن سکتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کی فہم کے لیے بہت زبردست کتاب ہے حضرت مولانا اللہ وسعت صاحب کی۔ انشاءاللہ آپ حضرات کو جو ہے یہ کتاب بھی میں جو ہے اسی گروپ کے اندر PDF کی جو ہے سینڈ کر دوں گا۔ اگر کوئی آدمی تیزی سے اس مقصد کو اور اس جو ہے عقیدے کو سمجھنا چاہتا ہے وہ سمجھ لے۔ باقی انشاءاللہ ہم ہر روز تھوڑی تھوڑی گفتگو مختلف جو ہے عنوانات کے ساتھ آپ حضرات کے گوش و گزار جو ہے کریں گے۔ آپ حضرات اس پوسٹ کو پڑھ لیں اور اس کا خلاصہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ طریقے پر، اسلوب پر اگر ہم غور کریں تو قرآن مجید کا ایک اسلوب ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ قرآن مجید کی کچھ آیات ایسی ہیں کہ جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے انبیاء کی طرف وحی کرنے کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو ہے وہ صرف قیامت اور آخرت کا تذکرہ ملتا ہے، نبوت اور وحی کا اور انبیاء کا تذکرہ نہیں ملتا۔ مثال کے طور پر اس میں بھی آیتیں درج ہیں۔ ایک آیت قرآن پاک کے شروع میں الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، تو یہ جو آیت ہے قرآن پاک کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے آپ سے پہلے انبیاء کی طرف وحی کا ذکر کیا اور جو ہے آپ کی طرف انزل الیک وما انزل من قبلک، آپ کی طرف اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف وحی کا ذکر کیا، لیکن آپ حضرات غور فرمائیں کہ لیکن اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد وبالآخرۃ، آخرت کا ذکر کیا، قیامت کا ذکر کیا، تو لیکن وحی کا ذکر نہیں کیا۔ میں آپ حضرات کو ایک اور حدیث سینڈ کرتا ہوں، آپ اس کے اندر مزید غور فرمائیں۔ یہ میں نے آپ حضرات کو اوپر حدیث سینڈ کی اور آیت میں بھی اس سے پہلے میں نے یہ عرض کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد قرآن پاک میں بھی وما انزل الیک وما انزل من قبلک، تو یہاں پر آپ سے پہلے وحی کا اور آپ پر وحی کا تذکرہ ہے، لیکن آپ کے بعد وبالآخرۃ هم یوقنون، آخرت کا تذکرہ آتا ہے۔ اسی بات کی تفصیل اور تشریح، اسی بات کی وضاحت اور تائید اس حدیث میں بھی ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے وہ یقول بعثت انا والساعۃ ھکذا، میں اور قیامت جو ہے وہ اسی طرح ساتھ ساتھ بھیجے گئے ہیں، تو لہٰذا اور کسی حدیث کے اندر ہے بعثت انا والساعۃ کا ہاتین کے الفاظ ہیں کہ میں اسی طرح جو ہے وہ ساتھ ساتھ بھیجا گیا ہوں۔ تو آپ حضرات دیکھیں کہ قرآن میں بھی وہی بات ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور وحی کے بعد قیامت کا تذکرہ ہے، حدیث میں بھی آپ کے بعد قیامت کا تذکرہ ہے، تو لہٰذا پتہ چلا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو ہے نبوت، شریعت یا وحی نہیں بلکہ قیامت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، قرآن سے بھی یہی پتہ چلا اور حدیث سے بھی یہی پتہ چلا۔ یہ مسلم شریف کی ایک دوسری حدیث، اس میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں بعثت انا والساعۃ کہاتین، وہی الفاظ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ کسی حدیث کے اندر جو ہے ہا قضا کے لفظ ہیں تو کسی میں ہاتین کے لفظ ہیں۔ قرآن کی آیت حدیث اس کی تشریح کرے، حدیث تفصیل کرے، قرآن کی آیت میں بھی وہی لفظ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی نبی نہیں آ سکتا، لہٰذا جو بھی آپ کے بعد نبی آئے گا وہ جھوٹا تو ہو سکتا ہے، وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ تیسری حدیث آپ دیکھیں بعثت انا والساعۃ ھکذا، اس کے اندر بھی یہ الفاظ ہیں۔ یہ ایک آیت کے اوپر میں نے آپ حضرات کو 3 احادیث جو ہے وہ سینڈ کی ہیں۔ آپ حضرات کو الحمدللہ میں امید کرتا ہوں کہ شرح صدر ہو گیا ہوگا کہ ہم جو قرآن کی تشریح کر رہے ہیں وہی قرآن کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں۔